السلام علیکم دوستو کیا دنیا پر ڈالر کا غلبہ ختم ہو سکتا ہے؟ 20ویں صدی کے وسط سے دنیا پر امریکی کرنسی یعنی ڈالر کا غلبہ ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران متعدد مواقع پر اس غلبہ کے ٹوٹنے، ختم ہونے یا کمزور پڑنے کی پیشگوئیاں کی جاتی ہے۔ 1 جنوری 1999 میں یورپی کرنسی یورو کے متعارف ہونے کے بعد اور سنہ 2008 میں امریکہ سے شروع ہونے والے عالمی مالیاتی بحران کے بعد بھی امریکی ڈالر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ گزشتہ سال روس کے یوکرین پر حملے کے بعد بھی ڈالر کے خاتمے کی بات کی گئی، مگر یہ کرنسی بدستور بڑی کرنسی کی صورت میں دنیا میں موجود ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں 3 حقائق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے، امریکہ کے بڑے حریف چین نے اقتصادی اور کاروباری حجم کے لحاظ سے یورپی یونین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب چین امریکی مارکیٹ پر نظریں رکھے ہوئے ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ میں موجود سیاسی تنازعات امریکہ کی انتہائی قابل بھروسہ قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے طور پر ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی ایک مثال گزشتہ ماہ ڈیفالٹ کے خطرے کی صورت میں سامنے آئی۔ تیسرا یہ کہ امریکہ بہت تیزی سے ان ممالک کو سبق سکھانے کے لیے ڈالرز کا استعمال کر رہا ہے جو اس کے مطابق امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں امریکہ براہ راست جنگ میں ملوث ہونے یا کسی ملک پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہا ہے۔ مگر ڈالر کی ساکھ میں مبینہ کمی کے پیچھے کارفرما یہ تینوں حقائق کچھ اتنے متاثر کن نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی ڈیفالٹ سے بچ گیا اور ایسا کرنے سے اس نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا بنیادی اور قابل بھروسہ قرض دینے والا ہے۔ ڈالر کے 2 اہم افعال ہیں جو اسے دنیا کی بنیادی کرنسی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے، ڈالر ایک ریزرو کرنسی ہے، یعنی جس کے پاس اضافی پیسہ ہے وہ اسے ڈالر کی شکل میں محفوظ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ڈالر اکاؤنٹ کی کرنسی ہے اور نہ صرف امریکہ بلکہ بیشتر دنیا کے ممالک اشیاء اور خدمات کی ادائیگی ڈالر کے ذریعے کرتے ہیں۔ چین، روس، برازیل، انڈیا اور دیگر ترقی پذیر معیشتوں کے روپے اور یوان کے ذریعے تجارت کرنے کی کوشش کے باوجود ڈالر کی بطوری سیٹلمنٹ کرنسی پوزیشن اب بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال کے آخر تک دنیا میں تقریباً 12 خرب ڈالر مالیت کے کرنسی ذخائر جمع ہو چکے تھے۔ اس ریزرو کا تقریباً 60% امریکی ڈالر کی شکل میں ہے، لگ بھگ 20% یورو، 3% یوان، جبکہ باقی دوسری کرنسی آئے۔ تاہم IMF کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ریزرو میں ڈالر کا حصہ کم ہو رہا ہے اور سن 1995 کے بعد اس وقت سے یہ اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ ڈالر کے ذخائر میں کمی کی حد اور رفتار پر گرما گرم بحث جاری ہے اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف غیر معمولی پابندیوں کی وجہ سے اس ضمن میں اب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ مورگن سٹینلے اور IMF میں کام کرنے والے کرنسی ماہر سٹیون لیجین کہتے ہیں کہ ڈالر ریزرو کرنسی کے طور پر اپنا مقام پہلے کی سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے کھو رہا ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق 2016 سے ڈالر نے ریزرو مارکیٹ میں اپنا حصہ 11% کھو دیا ہے اور یہ سلسلہ سن 2008 کے بعد سے دگنا ہوا ہے۔ تاہم بہت سے دوسرے کرنسی ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے ریزرو کرنسی کی دنیا میں کچھ بھی زیادہ نہیں بدلا ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشن میں کرنسی کے ماہر بریڈ سیٹسر کہتے ہیں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ در حقیقت 2022 سے ڈالر کے ذخائر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کے اعداد و شمار کے مطابق ڈالر کے بطور ریزرو کمی کی وضاحت روس کے خلاف پابندیوں کے جواب میں امریکی کرنسی کو ترک کرنے سے نہیں بلکہ اس اہم اثاثے کی دوبارہ تشخیص سے ہوئی ہے جس میں جمع شدہ ڈالر کے ذخائر محفوظ ہے، یعنی امریکی حکومت کے بانڈز۔ ان بانڈز کی قیمت گر رہی ہے کیونکہ امریکی قرضے پر شرح سود میں اضافہ ہوا ہے۔ سیٹسر کا خیال ہے کہ 2022 میں یہ دیگر ریزرو کرنسیوں کو جاری کرنے والے ممالک کے مقابلے میں تیزی سے ہوا، جس کی وجہ سے ذخائر میں ڈالر کا حصہ کم ہوا ہے۔ سیٹسر نے کہا کہ اگر آپ امریکی حکومت کے بانڈز کی اس صورتحال کو IMF کے اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو ڈالر کہیں بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ 2022 میں کسی اور بڑی کرنسی کی عالمی سطح پر اتنی مانگ نہیں تھی جتنی ڈالر کی تھی۔ مالیاتی نظام کے مورخ نیل فرگوسن کا کہنا ہے کہ ڈالر کی بالادستی کے خاتمے کے بارے میں نصف صدی سے بھی زیادہ سے بات کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورو کی گردش کے 20 سالوں کے دوران ڈالر نے عالمی ذخائر میں اپنا حصہ صرف 10% کھویا ہے، یعنی 21ویں صدی کے آغاز میں ذخائر میں اس کا تقریباً 70% تھا اور اب یہ تقریباً 60% ہے۔
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक पिछली 3 दहाइयों में डॉलर का हिस्सा 80% से 90% हो गया है। गुज़श्ता एक दहाई में भी ये मकबूल रहा और 2010 में डॉलर का तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियों में 85% था, जो सन 2022 में बढ़कर 88% हो गया। हकीकत ये है कि डॉलर अकाउंट की मरकज़ी करेंसी है, जिसके बाद इसकी मरकज़ी रिजर्व करेंसी के तौर पर भी पोजीशन मजबूत होती है, क्योंकि दुनिया समझती है कि इस करेंसी को बुरे दिन के लिए बचाना अच्छा है। इसके अलावा डॉलर में तमाम अदायगियाँ दुनिया के सबसे बड़े अमरीकी बैंकों के जरिए की जाती है और अमरीकी हुकाम इस करेंसी की नकलो हरकत पर नजर रखने की सलाहियत रखते हैं। स्टेफन लीजीन दलील देते हैं कि डॉलर वक्त के साथ सेटलमेंट करेंसी के तौर पर अपनी जगह खो देगा, ताहम ऐसा मुस्तकबिल करीब का मामला नहीं है। वो जोर देते हैं कि क्योंकि दुनिया में अमरीकी मालियाती मंडियों का साइज, इस्तेहकाम या खुलेपन के लिहाज से कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए डॉलर का मुकाबला करना मुश्किल है। इसकी वाज़ेह मिसाल तेल है। इंडिया रूसी खाम तेल की अदायगी रुपए में कर सकता है और चीन सऊदी अरब को तेल के गौज़ युआन में अदायगी कर सकता है, मगर इस सब के बावजूद तेल की आलमी मंडी की अहम करेंसी अब भी डॉलर है, क्योंकि चंद गने चुने ममालिक के आपस बराह रास्त तिजारत की निस्बत तेल की माली माहिदों का हजम कहीं ज़्यादा है। तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ चीन ही दुनिया की मालियाती मरकज़ के तौर पर अमरीका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए अपनी खुली और लिक्विड मार्केट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क, अपना सारा तेल दुनिया के सबसे बड़े तेल के खरीदार यानी चीन को युआन में फरोख्त करने पर राजी हो जाता है, तब भी आलमी तेल की मंडी में शंघाई एनर्जी एक्सचेंज का हिस्सा मौजूदा 5% से बढ़कर सिर्फ 7% हो जाएगा। डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत खो सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तो दुनिया को बहुत से दूसरे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डॉलर का अपनी आलमी हैसियत खो देना सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होगा जब अमेरिका दुनिया में अपना असर और रसूख खो बैठेगा। चीन या सऊदी अरब जैसे बड़े तिजारती सरप्लस वाले ममालिक के पास अपनी बचत महफूज रखने के लिए और कुछ नहीं है। खरबों डॉलर के असासों को ज़ख़ीरा करने का दुनिया में कोई आसान और लिक्विड मुतबादिल मौजूद ही नहीं। ज़खायर रखने के लिए मगरबी करेंसियों का वाहिद मुतबादिल युआन हो सकता है, लेकिन उसके लिए चीन को बहुत कुछ बदलना होगा। इस्लाहात और शफाफियत, बचत की तरगीबात, सरमाए की नकल हरकत के कंट्रोल के खात्मे की ज़रूरत है। लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है, क्योंकि चीन अपनी मालियाती मंडियों और सरमाए की बरामदात दोनों में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाबंदी लगाता है। अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन इक़्तिसादियात की एक हालिया तहक़ीक़ के मुताबिक चीन अपनी करेंसी में तिजारती तस्वीरों को फ़आल तौर पर फ़रोग़ दे रहा है। इस तरह इसके तिजारती शराकतदारों के मरकज़ी बैंकों में युआन जमा हो रहे। तो युआन डॉलर का एक मुतबादिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाइना को बहुत कुछ बदलना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।